یہ واقعہ آج سے 10 سال قبل پیش آیا۔ 2010 کی بات ہے، میں ان دنوں عمان میں تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ میڈیکل سے تعلق رکھتا تھا، مگر پیسوں کی کمی نے مجھے درمیان میں روک دیا تھا۔ عمان آنے کی وجہ ایک نوکری تھی جو کہ میں رد نہیں کر سکا تھا، مگر کچھ ہی ماہ میں وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اب واپس جانے کی نہ ہمت تھی نہ پیسے۔ جاننے والوں نے سمجھایا کہ کوشش کرو نوکری مل جائے، ورنہ اگلے ماہ واپس بھیج دیے جاؤ گے۔ میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک صبح میں چائے پی رہا تھا کہ دوست جس کے گھر تھا میرے پاس آیا اور بولا، یار حسن، ایک نوکری ملی ہے، کرو گے؟ میرے جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ بولا، پہلے سن لو کیسی نوکری ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جیسی بھی ہے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، ایک ہسپتال میں جاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے کہ نوکری مردہ خانے میں ہے۔ اس نے رک رک کر کہا، مردہ خانے میں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا، ہاں دوست، انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے میں اسسٹ کرے۔ اس نے تفصیل بتائی تو اس نے سمجھایا کہ پیسے بھی کافی اچھے ہیں اور ایک کمرے کا گھر بھی ملے گا۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر ہسپتال پہنچ گیا۔ یہ قدیم طرز کا بنا ہوا ہسپتال تھا۔ عمارت مضبوط اور سرخ پتھر کے براندے تھے جن میں قطار در قطار خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے۔ عمارت میں باغ تھا جس میں ایک دو آدمی مالی کا کام کرتے دکھائی دیے۔ کاؤنٹر پہ میرا استقبال ایک نرس نے کیا اور مجھے ایک سینئر ڈاکٹر محمد الباقر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر چلا آیا، بہت گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ مجھے بتایا کہ مجھے لاش کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، بس ہمارے پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹر کو اسسٹ کرنا ہے، کیونکہ سابقہ اسسٹنٹ اپنے وطن واپس جا چکا ہے۔ وہ مجھے لے کر لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا بائیں جانب مڑ گیا اور آخری کمرے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ میں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور ڈاکٹر محمد الباقر کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ ایک کمرہ نہ تھی، ایک ہال کمرہ تھا جس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں پوسٹ مارٹم کا میز اور اوزار تھے۔ سینکڑوں دوائیاں ایک شیشے کی الماری میں رکھی تھیں۔ ان کے سامنے والی دیوار میں شیشہ لگا تھا جس سے دوسرا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس حصے میں کچھ اسٹریچر نما بیڈ بچھے تھے جن کی تعداد 6 تھی۔ سامنے کی آخری دیوار میں کیبل لگے تھے جن میں کچھ پہ تحریری نوٹ چپکے تھے۔ ان کیبلوں میں مردہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسٹریچر نما بستروں میں سے 3 پہ سفید چادر کے نیچے لاشیں موجود تھیں، جبکہ 3 بستر خالی تھے۔ میرا مردہ خانے میں یہ پہلا موقع تھا۔ میں کم ہمت نہیں تھا، مگر ایسے دوسری دنیا میں چلے جانے والوں کے خالی جسم عجیب سا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کرسی میز لگی تھی، بائیں جانب میں ایک دروازہ تھا جو واش روم تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب تولیے سے ہاتھ پہنچتے برآمد ہوئے۔ میرا تعارف ہوا تو وہ خوشی سے اردو میں بولے، میں بھی پاکستان سے ہوں، پچھلے 12 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرا نام طفیل ہے۔ حسن، میں نے مختصر سا تعارف کروایا۔ پھر رسمی کارروائی کے بعد میرا وہاں تقرر ہو گیا۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک کمرے کا گھر بھی جو ایک فلیٹ تھا مجھے دیا گیا۔ اس کی چابی اگلے ہفتے ملنی تھی، بس تب تک مجھے کام سمجھنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اہل ہوں۔ ڈاکٹر طفیل بہت ملنسار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، اور یہ کہ ہسپتال کے ہیڈ مجھ سے 2 دن بعد ملیں گے اور ڈاکٹر طفیل کی رپورٹ کے مطابق مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا۔ میں نے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لواحقین کے ذریعے لے جائی جا چکی تھیں اور میری گھبراہٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہونا تھی۔ اس کے بعد جو لاش بھی آتی وہ کیبن میں رکھی جاتی اور اس پہ نوٹ لکھ دیا جاتا۔ صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا، اوزاروں کو جراثیم کش کرنا، لاش کی فوٹو لینا اور لاوارث لاش کو پیک کر کے کیبل میں ڈالنا۔ ہر لاش سے فنگر پرنٹ بھی لیے جاتے تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کمپیوٹر پہ اندراج کر دیا جاتا تھا۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری پکی ہو گئی اور ڈاکٹر طفیل میرے دوست بن گئے۔ ان کی فیملی پاکستان میں ہی تھی۔ چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے۔ ان کے پیچھے کام میرے ذمہ آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں بھی 4 ماہ باقی ہیں۔ تب تک میں کام سیکھ لوں گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔
اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر طفیل بولے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم میں کروں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ مجھے کام کتنا سمجھ آیا ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ بولے گھبراؤ مت، میں ساتھ ہوں، جہاں تم سمجھ نہ پاؤ گے میں سنبھال لوں گا۔ میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ وہ دن کیا، اگلے 3 دن تک کوئی لاش نہیں آئی، مگر نوکری تو نوکری تھی، جانا آنا وقت پہ ہوتا رہا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہسپتال پہنچا تو مردہ خانے کے باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد سے جلد رپورٹ چاہیے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا۔ مردہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طفیل کے آنے میں وقت تھا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں، مگر ایک سٹریچر پر چادر ڈھکے لاش لیٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی، نیلی آنکھیں جو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اسی دم ایک آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہاسپٹل کے ملازمین ایک اور لاش سٹریچر پر لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے پولیس کا ایک آفیسر بھی تھا۔ میں ان کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمین لاش کو ملحقہ کمرے میں پہنچا کر چلے گئے۔ اس لاش کے قوائف بھی ایک فارم پہ درج کیے گئے تھے، وہ میں نے سنبھال لیا۔ پولیس آفیسر اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر آج مصروف ہیں، تو حتمی رپورٹ شام تک مل سکتی ہے۔ اس آفیسر سے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی غیر ملکی تھی اور یہاں شاید سیر کے لیے آئی تھی۔ اس کی لاش پولیس کو امان کے قدیم قلعہ بہلا کے پیچھے ملی تھی۔ لڑکی کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ کب پھینکا گیا تھا یہ معلوم کرنا تھا۔ یہ باتیں کر کے وہ پولیس آفیسر شام تک کا آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ قدیم بہلا کا قلعہ ارواح خبیثہ یعنی برے جنات کے لیے مشہور تھا۔ مجھے یہ معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بے چینی سے ڈاکٹر طفیل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ اب میں دوسری لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی تھی۔ اس کی تصاویر اور فنگر پرنٹس کا کام مکمل کرتے مجھے مزید 2 گھنٹے لگے۔ اسے کیبل میں پہنچا کر نوٹ چسپاں کیا اور دوسرے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود کمپیوٹر پہ جب سرچ کیا تو واقعی قلعہ پر اسرار تھا۔ میں بالکل محو تھا جب اچانک ہی مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسی وقت روشنی معطل ہو گئی اور ایک لمحے میں سرخ رنگ کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملحقہ کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے کے وسط میں کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اسی دم اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ سفید پتلیوں کے بنا اس نے منہ کھولا اور ایک تیز چیخ کی آواز اس کے حلق سے نکلی، جیسے کوئی تیز سیٹی ہو۔ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں فرش پر گر گیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں مردہ خانے میں ہی ایک بستر پر لیٹا تھا اور ڈاکٹر طفیل اور ڈاکٹر الباقر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس لاش کے بارے میں بتانا چاہا مگر انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا۔ ڈاکٹر طفیل کا کہنا تھا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر الباقر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی جو میں نے پوری طرح بیان کی۔ انہوں نے فوراً ملحقہ کمرے میں جا کر بیان کردہ مطلوبہ کیبن کھولا، ٹرے باہر نکالی۔ لاش اسی طرح کی تھی جیسے میں نے اس کو رکھا تھا۔ تو کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ مل کر لاش پوسٹ مارٹم کے میز پر منتقل کی۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتے رہے مگر میں نہیں مانا۔ میں یہ گتھی سلجھانا چاہتا تھا۔ لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ جب ڈاکٹر طفیل نے معائنہ کرنے کے لیے آنکھیں کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کا رنگ سیاہ ہی تھا۔ لڑکی کی موت زہر سے ہوئی تھی اور اس کے مرنے کے باوجود اس کے ہاتھوں اور پیروں کی رگیں کاٹ دی گئی تھیں۔ اس وقت مجھے وہ تعویذ نما کاغذ یاد آیا۔ میں لپک کر میز تک گیا اور اس کی دراز سے وہ پلاسٹک کا لفافہ نکال کر لایا۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں ڈالا تھا۔ کاغذ پہ نظر پڑتے ہی ڈاکٹر طفیل چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور مجھ سے پریشانی سے پوچھنے لگے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا۔ میں نے بتایا کہ یہ لاش کے منہ کے اندر تھا۔ وہ بولے تم نے اسے ہاتھ لگایا؟
میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ پریشانی میں کچھ بڑبڑانے لگے، پھر سب کام چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ کے اور سر تھام لیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ان کے سامنے جا کر میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جو تفصیلات انہوں نے بتائیں اسے سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا۔ ان کے مطابق یہ ایک یہودی ایگزوکریسم تھا، یعنی یہودیت میں کسی پہ سے جادو اتارنا۔ یہ لڑکی یہودی النسل تھی مگر کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کو بچانے کی کوششیں ناکام گئیں تو قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا، تفتیش تو پولیس نے کرنا تھی، مگر وہ پراسرار لڑکی مجھے کیوں دکھائی دی؟ ڈاکٹر طفیل کے مطابق جب اس کاغذ کو جس پہ ناقابل فہم زبان درج تھی اس کے منہ میں ڈالا گیا تو ایک طرح سے اس عفریت کو قید کیا گیا تھا اس کے جسم میں، مگر میں نے یہ کاغذ نکال لیا تھا اور اس کو رہائی مل گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے نظر آئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ معاملہ سمجھ کر میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ جانتے ہی کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا اس کاغذ کو، ڈاکٹر طفیل نے مجھے ایک شخصیت سے ملنے کا کہا۔ شام کو ہی میں ان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا وہ ایک روحانی بزرگ ہیں۔ وہ ایک خوش اخلاق اور پرنور انسان تھے۔ ڈاکٹر طفیل بھی میرے ہمراہ تھے۔ تمام معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں جیسے گہری نیند میں چلا گیا۔ میرے چاروں طرف آوازیں تھیں مگر گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ میں ان آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن جیسے کسی کی مٹھی میں تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، حسن حسن، اور میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جیسے بھاگنے لگا اسی وقت جیسے میں کہیں سے اٹھ کر پٹک دیا گیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں ان روحانی بزرگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں درد میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ مجھے دیا، اس میں پانی تھا۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں نے ایک سانس میں اسے خالی کر دیا۔ سارا بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا ہو گیا۔ وہ تعویذ نما کاغذ انہوں نے لے لیا جو میں ڈاکٹر طفیل کے کہنے پہ لے آیا تھا۔ لاش اسی رات پولیس کی تحویل میں دے دی گئی تھی اور رپورٹ بھی، جہاں سے وہ اپنے وطن واپس چلی جانا تھی۔ میں نے ڈاکٹر طفیل کے ساتھ مزید 3 سال کام کیا، پھر واپس اپنے وطن آ گیا کیونکہ ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا مگر آج بھی خیال آ جائے تو ایک خوف کی جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ نہ جانے وہ اندھیری دنیا کن کی تھی، وہ ناقابل فہم آوازیں کس کی تھیں، وہ لڑکی کون تھی، وہ عفریت اس میں کیسے داخل ہو گئی؟ یہ سب سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔